السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ بھائی کا سوال ہے، انفرادی طور پر تسبیح گٹھلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا یہ تسبیح جو ابھی کہہ لیں ہم یہ الیکٹرانک جو ڈیجیٹل تسبیح آئی ہے، بٹن دباتے رہتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے اس سے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، اس دور میں بھی گٹھلیاں تھیں، اس دور کے اندر بھی یہ تسبیح وغیرہ کوئی اس میں ٹیکنالوجی نہیں، یہ چیزیں تھیں اور استعمال ہو سکتا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے وہ فرمایا ہے کہ انگلیوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنطِقَاتٌ، قیامت کے روز یہ بول کے گواہی دیں گی انگلیاں جو ہیں۔ اب بندہ جب دفن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی تسبیح تو دفن نہیں کی جاتی، نہ الیکٹرانک نہ دوسری تسبیح نہ گٹھلیاں، تو یہ انگلیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں، دائیں اور بائیں دونوں پہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور کس طرح طریقہ کیا ہے، ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں وہ انگوٹھے اس کو لے کر انگلی کے جو پورے ہیں اس کو گنتے ہیں، 1 2 3، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے یہ لفظ آتے ہیں عقد کے، یا عقدنا وعقدنا باصابعکن فإنہن مستنطقات، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی انگلیوں کے ساتھ عقد کیا ہوتا ہے؟ ایک انگلی کو کھولا جائے اور اس کو بند کیا جائے۔ ایک انگلی میں 3 پورے ہیں، سبحان اللہ اس کو بند کر لیں، پھر دوسری کو سبحان اللہ بند کر لیں، اس طرح ہاتھ بند کریں کھولیں، اس طرح شمار کریں۔ یہ طریقہ سنت کا ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ ہمیں سنت میں تلاش کرنا چاہیے کہ آپ کا کیا طریقہ تھا، اور یہ قیامت کے روز گواہی دیں گی انگلیاں جو ہیں۔ تو اس لیے یہ انگلیوں پہ جو ہے وہ کیا جائے، عادت ڈالی جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہے بندہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بایاں ہاتھ تو جو ہے نا وہ صفائی کرنے کے لیے ہم استنجا کرتے ہیں اور اس لیے جو ہے بایاں ہاتھ پہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب آپ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اور بایاں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس وقت اٹھاتے ہیں، یقیناً دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت کہاں یہ چلا جاتا ہے سلسلہ؟ تو یہ پڑھنا ہے، آپ نے شمار کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی ایسی ممانعت کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ہاتھ میں 3 پورے ہیں، ایک انگلی میں ہے، 15 ادھر اور 15 ادھر، ہم 2 طریقے سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور کلمہ شہادہ جو ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، 100 دفعہ یہ، یا ایک روایت میں آتا ہے 34 دفعہ اللہ اکبر۔ کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ انگلی بند کریں، دوسری سبحان اللہ پھر انگلی بند کریں۔ دوسرا طریقہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اکٹھا پڑھتے جائیں، اور 33 دفعہ پڑھیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا، اور 34 دفعہ پڑھنا ہے، آخری اللہ اکبر کا اضافہ کر لیں تو آپ کی تسبیح ہوگی۔ تو یہ ہے مختصر طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، اور یہ صیغہ بھی ثابت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کیسے اللہ سے سوال کروں؟ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے سوال کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مجھے معاف، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رزق دے دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک نیا مسلمان ہوا تو آپ نے اسے تسبیح سکھائی، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نے 4 یہ گنتی کی اور کہا یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے اسے سکھایا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ تو اس نے 7 یہ اپنی انگلی پہ گنے اور کہا کہ ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اور پھر جب بندہ جو ہے اللہم اغفر لی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت وارحمنی، اور اللہ کہتے ہیں قد فعلت، اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری دعا سن لی اور قبول کی۔ اور وہ کہتا ہے اللہ وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ کہتے ہیں تجھ پہ رحم کیا۔
اور بندہ کہتا ہے ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ کہتے تجھے رزق دیا۔ تو یہ بڑے عظیم کلمات ہیں تسبیحات کے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہیں اور 100 سال تک گھڑ سوار اس کے نیچے بھاگے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ تسبیحات کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان تسبیحات میں نمازوں کے بعد بھی ہے اور سوتے وقت، جیسے کہ حدیث فاطمہ میں آتا ہے کہ انہوں نے غلام لینے کے لیے، گھر کے بڑے کام ہے، ہاتھوں پہ جو ہے چھالے پڑ چکے ہیں، تو غلام آئے تھے کچھ ہمیں بھی مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بتایا کہ فاطمہ ہی تھی، آپ واپس ان کے گھر میں جب شام کو آئے تو آپ دونوں کے درمیان، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان میں بیٹھے اور انہیں کہا کہ میں تمہیں اس چیز کی رہنمائی نہ دوں جو تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ انہیں یہ بتایا کہ سوتے وقت بستر پہ جائیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ اور یہ پڑھیں اور اللہ اکبر 34 دفعہ، تو یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے خادم سے۔ علماء شارحین نے مختلف توجیحات کی ہیں، بعض نے یہ لکھا ہے کہ بندہ اس سے وہ تھکن وغیرہ پورے دن کی، وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں، وہ یہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ملتا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جائیں بستر پہ، باقی اذکار بھی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ تسبیحات بھی پڑھ لیں تو سارے دن کی تھکن دور ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔